باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ اللیل کا بیان ہوگا، پہلے اس کی تلاوت، پھر ترجمہ، پھر تفسیر ہوگی۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من آتی واتقی وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی فانذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقی الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عندہ من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا۔ اور رات کی قسم جب چھائے اور دن کی جب چمکے، اور اس کی جس نے نر اور مادہ بنائے، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی اور سب سے اچھی کو سچ مانا، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے۔ اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی کو جھٹلایا، تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے۔ اس کا مال اس سے کام نہ آئے گا جب ہلاکت میں پڑے گا۔ بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بدبخت، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار، جو اپنا مال دیتا ہے ستھرا ہونے کے لیے، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے گا، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ بہت عظیم عادت ہے، قریباً خلاصہ ہے نیکی کا، بدی کا، اچھائی کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حق کا کیا انجام، باطل کا کیا انجام۔ دو اشخاص کا جو مقابلہ کیا ہے، ایک وہ شخص جس نے حق کو مانا، جس نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا، توحید کو مانا، اور قرآن مجید جو ہے اس کو تسلیم کیا کہ یہ ہے حق۔ اور خاص طور پہ یہ یہاں کفار کے سردار جو ہیں وہ مخاطب ہیں، مگر ہم سب اس لحاظ سے ہم بھی مخاطب ہیں۔ تو اس میں قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی، بہت اپنی عظیم جو اس کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو، اس کی قسمیں کھائیں، دن کی اور رات کی، اور ساتھ بتایا کہ رات جو ہے یہ شروع ایسے ہوتا ہے قسموں سے کہ رات جو ہے جب چھا جاتی ہے تو سب کے سکون کا وقت ہوتا ہے، سب کے آرام کا وقت ہوتا ہے، سب مخلوق اپنے اپنے گھروں میں جو رند چرند اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں۔
تو یہ ان کا بڑا اہم وقت کہ صبح کی تھکن اور صبح کی کاوش سے واپس آتے ہیں اور ان کو سکون چاہیے، اور سکون ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے ان کے گھونسلوں میں، ان کے گھروں میں، جہاں جب بھی ان کے ٹھکانے ہیں۔ اور پھر دن کی قسم کھائی کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان صبح ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک نیا جو ہے وہ پیغام لاتی ہے صبح کا، اور اپنا روزگار کی تلاش جو ہے اس میں کوشش میں لگ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے دن میں اور رات میں عبادتیں بھی ساتھ ہیں، عبادتوں کے ساتھ ساتھ یہ روزگار اور سکون اور سب چیز ہے۔ دیکھیں یہ دو چیزیں دن اور رات یہاں اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں، کیا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ غور سے دیکھیں، اگر صبح ہوتی ہے تو کیا ہم رات کا شکر ادا کرتے ہیں اسی وقت کہ جی اللہ تعالیٰ تو نے رات میں ہمیں سکون دیا، بڑا ہمیں اس کا فائدہ ہے رات کا، تو تیرا بڑا شکر ہے۔ اور جب رات ڈل جاتی ہے، دن ختم ہونے کو ہوتا ہے، تو کیا دن کا شکر ادا کرتے ہیں؟ یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ بہت سالوں سے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو واٹس ایپ اور دوسرے جو میرے کوئی اور پیغام ہیں تفسیر کے، تو اس میں بھی میں نے بڑی اہمیت اس کی بتائی کہ دن اور رات کا شکر اپنا روٹین بنا لیں روزانہ کا، کہ شکر کرنا، دل سے شکر کرنا، صرف پڑھ لینا کافی نہیں، دل سے شکر کرنا اس کی نعمتوں کا، دن کی اور رات کی۔ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، یہ درجنوں دفعہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے یہ دن اور رات کا، سورہ فجر میں اور سورہ شمس میں اور کئی دوسری صورتوں میں۔ تو پھر فرمایا کہ وہ رب، قدرت والا رب جس نے نر اور مادہ جو ہے پیدا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک اور نشانیوں میں سے ہے کہ ایک ہی پانی سے نر بھی پیدا ہوتا ہے، اور جو مادہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو ان کی قسم، اتنی بڑی مخلوق اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اس کی نشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر آدمی کی کوشش مختلف ہے۔ جو ایک کوشش کرتا ہے انسان کے نیکی کے کام کرتا ہے، اس کو آخرت کا خیال ہے، وہ آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، آخرت میں جنت کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، ایک یہ ہے، اور ایک دوسرا ہے اس کے بالمقابل جس کو آخرت کی پرواہ نہیں، اس کو آخرت کے حساب کی پرواہ نہیں، گناہوں میں لگا سارا دن اور رات، اس کو فکر ہی کوئی نہیں آخرت کی۔ یہ دونوں کا مقابلہ یہ آگے جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کا کیا انجام ہوگا۔ تو فرمایا تو ایک وہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں دیا، اپنا مال خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، اس نے برائیوں سے بچا اور نیکیوں کی طرف اس کا دھیان رہا، ایک یہ شخص ہے۔ تو اس نے سب سے اچھی چیز جو ہے اس کو تسلیم کیا، حق کو تسلیم کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کو دل سے سچ مانا کہ یہی ہے حق اور اسی کو ماننا ہے اور اسی کے احکام پہ چلنا ہے۔ صرف ماننا کافی نہیں ہے، احکام پہ چلنے کی بھی یہاں تاکید فرمائی، اور عہد کرنا چاہیے انسان کو کہ تسلیم جب کرتا ہے، جب پڑھتا ہے تو اس کو تسلیم کرتا ہے دل سے تسلیم کرنے کا مطلب میں اس پہ عمل کروں گا، عمل کے بغیر صرف پڑھنا کافی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ایسا شخص ہے جس کی اوصاف یہاں بیان کیے ہیں تو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، نیکیوں پہ چلنا آسان کر دیں گے، برائیوں سے بچنا آسان کر دیں گے، دنیاوی حاجات میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، اس کی مشکلات، مصیبتیں، اس کے دکھ، اس کا ڈپریشن، اس کا سٹریس، یہ سب چیزیں ہم جو ہیں اس کے قبضے میں ہے، ہمارے اختیار میں سب کو، کس کو کیا دینا ہے، تو ہم اس کے لیے، دنیا کی چیز ہے یہ، آخرت کی کامیابی ہے، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے کہ کیسے حاصل کی جائیں۔ اور پھر فرمایا کہ مگر اس کے برعکس جس نے بخل کیا، جس نے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا اور بے پرواہ رہا کہ کیا جنت ہے کیا دوزخ ہے، مجھے اس نے کوئی فکر نہیں کی، آخرت کے حساب کی فکر نہیں کی کہ کیا وہاں ملنا ہے تو کیا نہیں ملنا، تو یہ ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ وہ جو سب سے اچھی چیز قرآن تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تھی، اس نے جھٹلایا، ان کو بھی جھٹلایا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو شخص ہے دوسرا، اس کے لیے ہم مشکلات اور آسانیاں پیدا نہیں کریں گے، ان کے لیے دشواری پیدا ہوگی، ہم اس کو دور کر دیں گے دین سے اور
یہ جو ہدایت سے اور اس حد تک اگر وہ پہنچ جائے تو پھر اس کے لیے ہمارا راستہ آسان نہیں بنائیں گے نیکیوں کے لیے، اور بدیوں کی طرف وہ زیادہ رہے گا، اور دنیا میں بھی اس کی مشکلات ہیں، تو سٹریس ہے، تو ڈپریشن ہے، تو دکھ ہے، تو مصیبتیں تکلیفیں پھر اس کی بڑھا دیں گے۔ تو پھر فرمایا کہ اس کا مال جو اکٹھا کر رہا ہے یہ دنیا میں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، یہ کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ دنیا میں عیش و عشرت جو کر رہا ہے یہ کر لے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اس کا۔ جب ہلاکت میں پڑے گا، جب جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ مال دینے کی کہے گا کہ میرا دنیا کا مال لے لو، اللہ کہے گا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہی تھا تمہارا خرچ کرنے کا فائدہ۔ تو بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے کہ کس کو ہدایت فرمانی ہے۔ جیسے پہلے جو قسم کا لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا ہدایت فرمانے میں، اور دوسرے کے لیے ہدایت مشکل ہو جائے گی۔ اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخر میرے پاس ہی آنا ہے۔ دونوں شخص جو اس طرح کے جو شخص ہیں، سب نے، نیک لوگوں نے، متقی لوگوں نے، گناہ گاروں نے، آخر تو میرے پاس ہی آؤ گے، حساب تو میں نہیں لینا ہے، پھر میں دیکھ لوں گا کہ کس نے کیا کیا، کون کیا لے کے آیا ساتھ۔ تو پھر فرمایا کہ آگ جو بڑک رہی ہے اس کا خوف کھاؤ، میرے حساب سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، میرے حساب سے ڈرو، اس آگ سے ڈرو، جہنم کی آگ سے جو میں نے تیار کر رکھی ہے گناہ گاروں کے لیے اور سرکش لوگوں کے لیے، یہ جن کا ذکر اوپر ہوا۔ اور نہ جائے گا اس میں مگر بڑا، اور یہ جو جس میں جائے گا جہنم میں، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے بڑا ہی بد نصیب ہوگا، بڑا ہی بدبخت ہوگا جو جہنم کی آگ میں جائے گا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ بہت جو ہے یہ بد نصیب انسان ہے، اور اس نے منہ پھیرا، حق سے منہ پھیرا، نبوت سے منہ پھیرا، قرآن کے احکام سے منہ پھیرا اس نے، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا۔ اس کے برعکس وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان کی سنت پہ چلا، تقوی اختیار کیا، تو یہ شخص جو ہے اور یہ پرہیزگاری اختیار کرتا تھا، گناہوں سے بچتا تھا، نیک کام کرتا تھا، تو اپنا مال خرچ، خاص طور پہ مال کی دیکھے دونوں کے لیے، ایک کے لیے وہ جو مال خرچ نہیں کرتا تھا اس کو تنبیہ، اور یہاں جو مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ باقی باتوں کے تقوی کے ساتھ مال کا خاص طور پہ ذکر کیا کہ کتنی اہمیت ہے کہ مال خرچ کرنا۔ اور مال خرچ کرنے کا کیا ہے تو وہ ستھرا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا دل، اس کا ذہن، اس کے سوچ، اس کے خیالات اس کو ستھرا کر دے گی، اور اس کو ہدایت جو ہے وہ نصیب ہو جائے گی۔ اور اس شخص پر کسی کا احسان نہیں ہے، نہ یہ بھی کسی کا احسان، کیونکہ اس نے تو اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چلا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا، جو اس نے کام کیے، جو اس نے نیکیاں کی، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور صرف اس نے یہی ایک خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ یہ کیوں نیکیاں کرتا تھا، کیوں اللہ تعالیٰ کے نام کا دیتا تھا، کہ یہ اس کی خواہش تھی کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی رضا چاہتا تھا، جو سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے رضا چاہنے کے لیے سب کرتا ہے۔ یہ اہم ہے، نیت کی بات ہے یہاں، کہ مال اگر خرچ کرے، نیت ہی نہیں، آپ کی نیت ہے آپ کی کہ شہرت کا یا دنیا کا فائدہ، تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ تو یہ جو مال خرچ کرتا ہے صرف اس لیے کہ اس کی نیت یہی تھی کہ اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ یہ مال خرچ کرنا، زکوٰۃ دینی، صدقات دینے، تو اس لیے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا تھا۔ تو یہ ہے کہ وہ شخص جس سے بہت جلد اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، یعنی بہت جلد دنیا میں بھی اس سے راضی ہوگا، اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، نیک کام کرنے کی، ہدایت حاصل کرنے میں آسانی پیدا ہوگی، دین دنیا کے کام اس کے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، باقی کیا بات رہے گی؟ یہی الٹیمیٹ اچیومنٹ انسان کی، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اسی سے پھر آگے راستے سارے کھل جائیں گے، جنت کا حصول ہے، اور سب گناہوں کی معافی ہے، سب جب اللہ راضی ہو گیا تو پھر سب معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، دنیا کے اور آخرت کے، اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر لے آدمی۔ تو یہاں میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو، سب سننے والوں کو توفیق دے کہ جو میں نے سنایا، آپ نے سنا، اس پہ
عمل کرنے کی توفیق دے۔ بہت اہم یہ صورت ہے، بہت عظیم صورت ہے۔ اس میں جنت کا بھی راستہ بتا دیا کہ کیسے حصول ہوگا، کیسے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، تو اللہ کو ناراض کیسے کن باتوں سے ہوگا، اور جہنم، دونوں کا راستہ، دو شخص۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اس کا شان نزول جو ایسے ہے کہ حضرت صدیق اکبر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اور امیہ بن خلف ان کا واقعہ جو ہے وہ جو ہوا، تو اس کے بعد جب امیہ جو ہے وہ ان کا خادم تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ، تو ان کو سختیاں کرتے تھے، بہت زیادہ شدید تکلیفیں دیتے تھے، گرم ریت پہ ڈال کے اوپر پتھر رکھتا تھا اور کیا کچھ نہیں کرتا تھا۔ تو ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ کیوں کرتے ہو، نیک آدمی ہے، شریف آدمی ہے، صرف اس لیے کہ خدا کو مانتا ہے، اس لیے نبی کو مانتا ہے، اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو اتنا ہمدردی ہے اسے، تو آپ اس کو خرید لیں۔ تو منہ مانگی اس کی جو قیمت تھی وہ ادا کر کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اس سے خرید کے تو آزاد کر دیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بہت ایسے لوگوں کو جن پہ ظلم ہوتے تھے اور ستم ہوتے تھے، تو ان کو ان کے مالکوں سے خرید کے تو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو یہ کرتے ہیں کہ جو ہے نا آزاد کرائیں، جو بے نہ حق جو ہے جیلوں میں ہیں بعض اوقات لوگ، یا جو بھی ہے، جو جرم بھی ہوا تو ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو چھڑوا دیں۔ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا اجر ہے اس چیز کا۔ یا ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کو جا کے کھانا پہنچا دیں یا کچھ۔ تو سب چیزیں ہمارے لیے بے حد، اس صورت میں بے حد نصیحت اور ہدایت کی باتیں۔ وما علینا الا البلاغ وشرم السلام۔